آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر ایک خندق کھودتے ہیں، یعنی کفار مکہ مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کرتے ہیں۔ مدینے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کر مقابلہ کر سکیں، کیونکہ ایک طرف باہر کے دشمن کا اندیشہ ہے تو دوسری طرف اندرونی دشمن کا بھی اندیشہ ہے۔ ایک طرف مشرکین مکہ ہے تو دوسری طرف یہودی مدینے کے یہودی ہیں۔ آقائے دو عالم کو معلوم ہے کہ اگر ہم مدینہ چھوڑ کر باہر میدان میں نکلتے ہیں تو یہودی گڑبڑی پیدا کریں گے، اور اگر مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں تو مشرکین حملہ آور ہو جائیں گے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے تدبیر کرتے ہیں اور مدینے کے چاروں اطراف سے ایک خندق کھودنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اتنی گہری خندق، اتنی چوڑی خندق کھودنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی اس میں اتر کر بھی اندر نہ آ سکے، کوئی کود کر اندر نہ آ سکے، کوئی فلانگ کر اندر نہ آ سکے۔ اب آقائے دو عالم نے صحابہ کرام کو تھوڑی تھوڑی سی جگہ دے دی اور تھوڑی تھوڑی سی جماعت بنا دی کہ چند لوگ مل کر اتنی جگہ کھودیں گے، پھر چند لوگ مل کر اتنی جگہ کھودیں گے۔ صحابہ کرام خندق کھودنے لگ جاتے ہیں، لیکن آقائے دو عالم کی ذات بے مثل بے مثال ہے۔ میرے آقا صحابہ کو کام بتا کر خود بیٹھے نہیں رہ جاتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے، ہم مزدور کو کام میں لگا دیتے ہیں اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آقائے دو عالم کا عالم یہ ہے کہ آپ صحابہ کو کام کا حکم دیتے ہیں تو آپ خود بھی کام میں جٹ جاتے ہیں۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ میں میرے آقا کریم بھی خندق کا کام کرتے ہیں۔ بڑا غریبی کا دور ہے، صحابہ کرام کے پاس بھی کھانے کے لیے زیادہ ساز و سامان نہیں ہے، کاشان نبوت میں بھی کچھ مال کا ذخیرہ نہیں ہے، اناج کا ذخیرہ نہیں ہے۔ کئی دن گزر جاتے ہیں کہ فاقہ کرنا پڑتا ہے، پانی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے، کھجور پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے جا کر کہتے ہیں، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ میں نے آقا کریم کے چہرے پہ کمزوری اور نقاہت کا اثر دیکھا ہے۔ جب میرے آقا بولتے ہیں تو کمزوری جھلکتی ہے، میرے آقا مسکراتے ہیں تو کمزوری جھلکتی ہے۔ لگتا ہے کئی دنوں سے آقائے دو عالم نے کچھ کھایا نہیں ہے اور اسی وجہ سے کمزوری نظر آتی ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ حضرت جابر کی بیوی ایک جگہ سے تھوڑا سا جو نکالتی ہیں اور کہتی ہیں یہ کچھ جو ہیں، اور گھر میں ایک بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں۔ ان کی بیوی جو کو پیستی ہیں اور گوشت پکا لیتے ہیں، کچھ روٹیاں پکا لیتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مجمع میں میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت جابر قریب پہنچتے ہیں کہ کہیں سارے صحابہ سن نہ لیں، اتنے صحابہ کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا میرے پاس نہیں ہے۔ تو آقا کریم سے قریب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک چھوٹی سی بکری ذبح کیا ہے، چند روٹیاں بنائی ہیں، کچھ اصحاب کو ساتھ لے لیں اور گھر پر چل کر آپ کھانا کھا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے مخصوص لوگوں کے لیے دعوت دی، چند لوگوں کے لیے دعوت دی۔
میرے آقا بلند آواز سے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تمہیں معلوم ہے جابر کے گھر سے کھانے کی دعوت آئی ہے، چلو ہم جابر کے گھر دعوت جا رہے ہیں۔ حضرت جابر سے فرمایا، جاؤ مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو اور اپنی بیوی سے کہنا کہ ابھی گوشت ہانڈی سے نہیں نکالے، ابھی گوندھے ہوئے آٹے کی روٹیاں نہ پکائے، میرے آنے کا انتظار کرے۔ آقائے دو عالم صحابہ کرام کے ساتھ حضرت جابر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں سالن کی ہانڈی کدھر ہے لے آؤ، اور گوندھا ہوا آٹا کدھر ہے لے آؤ۔ حضرت جابر کی بیوی آقا کریم کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ آقا کریم اپنا لعاب دہن، اپنے منہ کے پانی کو گوشت کی ہانڈی میں ڈال دیتے ہیں اور اس آٹے میں بھی لعاب دہن ملا دیتے ہیں۔ ان کے لعاب دہن پاک ہیں، اور پاک ہی نہیں بلکہ وہ کسی کو لگ جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب کے لعاب دہن کی بات آتی ہے تو صحابہ اسے اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ ملتے ہیں، اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ میرے آقا اگر ناک صاف کر کے ناک کی رطوبت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو صحابہ اس ناک کی رطوبت کو لے لیتے ہیں، اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں، اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ ملتے ہیں کہ جس جسم پہ حضور کا لعاب لگ جائے گا اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ جس کے جسم پر میرے محبوب کی تھوک لگ جائے گی اس کا جسم خوشبودار ہو جائے گا۔ میرے آقا کریم کے معجزات بہت ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے میں لعاب دہن ڈال دیا اور ارشاد فرمایا، اب اسے گھر کے اندر لے جاؤ، پتیلی میں جھانک کر نہیں دیکھنا، ہانڈی میں جھانک کر نہیں دیکھنا، بس ہانڈی سے گوشت نکالتے جانا۔ روٹی کو کپڑے سے، گوندھے ہوئے آٹے کو کپڑے سے ڈھانک دو اور کبھی وہ کپڑا ہٹا کر نہیں دیکھنا، اور اس آٹے سے روٹی پکاتے جانا۔ حضرت جابر کی بیوی سے کہا، پڑوس کی ایک خاتون کو اور ساتھ میں کر لو۔ اب حضرت جابر کی بیوی روٹیاں پکاتی جاتی ہیں، حضرت جابر سالن نکالتے جاتے ہیں اور صحابہ شکم سیر ہوتے جاتے ہیں۔ کئی سو صحابہ کرام ایک بکری کا گوشت اور چند روٹی کے لیے جو آٹا کافی ہو اسی آٹے کی روٹیاں سارے صحابہ شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں۔ تھوڑے سے جو کے آٹے اس کی روٹیاں سارے صحابہ کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کھا لیے، صحابہ کرام کھا لیے، آقا دو عالم کھا لیے، اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ سینکڑوں صحابہ کے کھانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو نہ ہانڈی کا گوشت کم ہوا تھا نہ آٹا کم ہوا تھا، بلکہ روٹیاں پکتی جا رہی تھی، گوشت کھائے جا رہے تھے، لیکن کہیں سے کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کیا لگ گئے کہ برکت ہی برکت ہو گئی۔